أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت عالیات الأحرف وأئمة الغر بل وأبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه مجلس کا اہتمام کرنے والے سجاد حسین بٹ صاحب کے والدین کی ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ قل شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم خداوند عظیم سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا سکیں ویأبی اللہ اور خدا قطعاً ایسا نہیں ہونے دے گا الا ان یتم نورہ نہ صرف ایسا ہونے نہیں دے گا بلکہ خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا ولو کرہ الکافرون بے شک منکر ایسا نہیں چاہیں گے خدا کہتا ہے بے شک جو منکر ہیں وہ ایسا نہیں چاہیں گے ہم اپنے نور کو کمال تک پہنچائیں گے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی خداوند وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ پیغمبر اکرم اس دین حق کو تمام دینوں پہ غلبہ دیں ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک ایسا نہیں چاہیں گے خدا نے قرآن کریم میں 2 آیتیں ہمراہ اکٹھی 2 جگہوں پہ ارشاد فرمائی ہیں یہاں سورہ توبہ میں 8-9 نمبر آیت ہے اور سورہ صف کی 32 و 33ویں آیت ہے
ایک ہی زبان ہے اور ایک ہی انداز ہے، ایک ہی مطلب ہے، دونوں آیتوں میں دونوں جگہوں پہ خداوند عظیم اسی طرح بیان فرما رہا ہے۔ یہ مطلب کی اہمیت ہے۔ اور یہ جو دوسری آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس کو خداوند عظیم نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سورہ فتح میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ مطلب بڑا اہم ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دین کو تمام ادیان پہ غلبہ حاصل ہو۔ دین کے غلبے کا مطلب کیا ہے، یہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ غلبے کا مطلب صرف دلیل کے لحاظ سے نہیں ہے کہ دین اسلام کی دلیلیں قوی اور مضبوط دلیلیں ہیں، تمام دینوں پہ غلبہ حاصل ہو جائے گا دلیل کے لحاظ سے۔ یہ مطلب بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے، چونکہ فطرت اور عقل کو خطاب کرتا ہے اسلام، لہٰذا اسلام کی دلیلیں بھی ہر دین پہ غالب ہیں۔ لیکن یہ ایسا غلبہ نہیں ہے جس کے لیے خدا فرمائے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ مشرک ایسا نہیں چاہیں گے۔ کل ہم نے عرض کیا کہ خداوند عظیم نے اس دین کے غلبے کے لیے باوجود اس کے کہ اس کو نسبت دی ہے رسول خدا کی طرف، لِيُظْهِرَهُ، میرا رسول یہ کام کرے گا، لیکن یہ غلبہ تمام مفسرین عالم اسلام قبول کرتے ہیں اور اس قول کو مانتے ہیں کہ یہ غلبہ تب ہوگا، سیتحقق مضمونها، اس آیت کا مضمون تب متحقق ہوگا، تب وجود پذیر ہوگا، اذا ظاہر المہدی، یہ کہ جس وقت حضرت تشریف لائیں گے اس وقت اس آیت کا مضمون اپنا وجود پیدا کر سکے گا۔ اب خدا نے نسبت تو رسول کی طرف دی ہے کہ کار رسول ہے، لیکن اس ہستی کو انجام دینا ہے جو اولاد رسول ہے، کہ جس کو خداوند عظیم نے فرمایا ہے بقیت اللہ، یہ خداوند عظیم کا وہ بقیہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا ان تمام مقاصد کو حاصل کرے گا جو مقاصد ہدف قرار دیے ہیں خدا نے تمام انبیاء کے۔ بعثت انبیاء کا مقصد خدا نے کس لیے نبیوں کو بھیجا اس کائنات میں، تاکہ دنیا کو عدل مل سکے، تاکہ دنیا کو امن مل سکے، تاکہ دنیا کو ہدایت مل سکے، تاکہ دنیا میں کلمہ توحید نافذ ہو جائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں صبح و شب وہاں پر نام خداوند عظیم اور کلمہ توحید کی آواز گونجنی چاہیے۔ خدا یہ چاہتا ہے، خدا کا مقصد یہ ہے، لیکن یہ ایسا مقصد نہیں ہے جو آج تک اس کائنات میں پورا ہو سکا ہو۔ جزئی طور پر حکومتیں قائم ہوئیں، خدا دیکھیں قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں ایک آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے، ہم نے تورات میں بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کی وراثت ملے گی ہمارے ان بندوں کو جو صالح ہوں گے۔ خدا دو کتابوں کا حوالہ دے رہا ہے، ایک تورات کا کہا ہے اور ایک زبور کا کہا ہے۔ ان دو کتابوں کا انبیاء میں سے خاص طور پر حوالہ دینا خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دو نبی وہ ہیں جو منجی اور نجات بخش تھے اپنی امتوں کے لیے۔ حضرت داؤد وہ ہیں جس نے حکومت الہیہ کا قیام کیا۔ ایک حکومت الہی حضرت داؤد سے شروع ہوئی، حضرت سلیمان کے دور میں ایسی وسعت ملی کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا اس کے حکومت کے الہی ہونے کا۔ یہ خصوصیت تھی۔ حضرت سلیمان نے جو دعا کی تھی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ خداوندہ ایسی مملکت ہو جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو، تو یہ خدا نے عطا کی۔ اس دعا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وسیع اور مقتدر مملکت ان کے بعد کسی کو نہ ملے، نہ، حضرت سلیمان یہ چاہتے تھے کہ لوگ یہ اعتراف کریں کہ حکومت سلیمان خدا کی عطا کردہ حکومت ہے، قہر و غلبے کے ذریعے سے حاصل کردہ حکومت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان یہ چاہتے تھے، خدا سے دعا بھی یہی کر رہے تھے کہ یہ حکومت حقہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اس کا اعتراف کرے کہ یہ حکومت الہیہ ہے۔
اور خدا نے پھر وہ قوتیں اور قدرتیں حضرت سلیمان کو عطا کی کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا کہ یہ حکومت الہیہ ہے۔ خدا نے حضرت داؤد کا حوالہ دیا، پھر حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نجات دینے والے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا بھی اسی طرح سے بنی اسرائیل کو انتظار تھا جیسے آج امت مسلمہ ایک منجی اور نجات دینے والے کا انتظار کر رہی ہے۔ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ ہر انسان اس کائنات کا جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسی ہستی آئے گی جو اس میں انسانیت کو ظلم و بربریت سے نجات عطا کرے گی۔ یہ ہر مذہب و ملت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نجات بخش ہستی کو تشریف لانا ہے اس دنیا میں جو لوگوں کو ظلم سے نجات دلائے گی۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم میں پستے رہے سال ہا سال، ان کو یہ نوید مسرت کی پیشگوئی سنائی جاتی رہی کہ موسیٰ کی شکل میں خداوند عظیم تمہارا نجات دینے والا بھیجے گا، جو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور بربریت سے نجات دے کر کے سرزمین موعود پہ لے جائے گا۔ وہ آئے گا اور بنی اسرائیل مسلسل انتظار میں رہے ایسی ہستی کے جو ہمیں آ کر کے نجات دلائے گا۔ لہٰذا یہ انتظار سنت ثابتہ الہی ہے کہ خداوند عظیم لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے ایک منجی کا بندوبست کرتا ہے جو لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے والا ہوتا ہے۔ بعد میں پھر یہ انتظار مسلسل رہا، حتیٰ پیغمبر جب تشریف لائے تو پیغمبر بھی فرماتے رہے۔ کثرت سے روایات جو حضور پاک سے صادر ہوئی ہیں امام زمانہ کے حوالے سے کہ وہ ہستی آئے گی نجات دینے والی، یہ روایت مسلمات حدیث میں سے ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا بڑے بڑے مفتیان یہ ذکر کرتے ہیں، حتیٰ جناب بن باز جیسے مفتی انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ مہدی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ متواتر احادیث میں سے ہے امام مہدی کا تشریف لانا، اور متواتر حدیث کا انکار قرآن کے انکار کے برابر ہے۔ جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، متواتر حدیث کا بھی منکر کافر شمار ہوتا ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور تواتر کے حوالے سے جناب حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں، فتح الباری ہے صحیح بخاری کی شرح، عمدۃ القاری بھی صحیح بخاری کی شرح ہے، فیض الباری عطا اللہ شاہ کشمیری کی یہ بھی صحیح بخاری کی شرح ہے۔ ان شروح میں صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ جس میں جناب یہ روایت پاک پیغمبر سے نقل کی گئی ہے کہ فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے اور امام جماعت تم میں سے ہوگا۔ یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، لہٰذا حدیث ناقابل انکار ہے۔ اس کی شرح میں جناب ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، اور جناب فیض الباری میں نقل کرتے ہیں، عمدۃ القاری میں نقل کرتے ہیں نووی نے، کہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ابن حجر عسقلانی کے یہ لفظ ہیں تواترت الاخبار، روایات متواتر ہیں، ان المہدی من ہذہ الامہ و ان عیسی ابن مریم یصلی خلفہ، یہ بات متواتر ہے کہ مہدی کا تعلق اس امت سے ہے، عیسیٰ نازل ہو کر کے اسی مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ بات اہمیت امامت کو بیان کرتی ہے کہ امامت حق الہیہ کا منصب کتنا عظیم منصب ہے، کہ جس میں یہ تمام کے تمام علماء کہہ رہے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مسند احمد حنبل میں موجود ہے، اور باقی ان محدثین نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ ان عیسی ابن مریم یصلی خلفہ، کہ عیسی ابن مریم امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے جناب گنجی شافعی نے اخبار الزمان میں، اخبار میں وہ نقل کرتے ہیں، البیان فی اخبار الزمان ان کی کتاب ہے جو امام زمانہ کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ نقل کرتے ہیں
کہ عیسیٰ کا، چونکہ حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ سے روحی لہ الفدا کہ آپ آئیے نماز پڑھیے. جب عیسیٰ بیت المقدس میں اتریں گے، نازل ہوں گے بیت المقدس میں، اور وہاں پہ نماز کا وقت ہوگا اور حضرت عیسیٰ سے ارشاد فرمائیں گے کہ آپ آئیے نماز پڑھیے. حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے حضرت کو پکڑیں گے اور مصلی کی طرف بڑھا کر کے یہ کہیں گے کہ یہ امامت کا منصب آپ کے لیے قرار دیا گیا ہے، آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. جناب گنجی شافعی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ قطعی اور یقینی دلالت ہے کہ امام مہدی عیسیٰ سے افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام مہدی افضل نہ ہو اور عیسیٰ افضل ہو تو نہ حضرت عیسیٰ کے لیے جائز ہے امام مہدی سے یہ کہنا کہ آپ نماز پڑھائیے، اور نہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ عیسیٰ کو نماز پڑھائیں. حضرت کا یہ نماز پڑھانا دلیل ہے کہ منصب امامت کو خداوند عظیم نے نبوت سے افضل قرار دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو باقی رکھنا خداوند عظیم کا انبیاء میں سے واحد نبی ہیں جسے خداوند عظیم نے زندہ رکھا ہوا ہے. حضرت خضر زندہ ہیں، نبی نہیں ہیں، اور باقی جو حضرت ادریس کا کہا گیا ہے وہ زندہ نہیں ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ خدا نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے. صراحت کے ساتھ جس ہستی کا خدا نے فرمایا ہے کہ جسے قتل نہیں کیا گیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، خداوند عظیم نے اسے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ واحد نبی ہیں جو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. یہ کس وجہ سے ہے؟ خداوند عظیم نے حضرت عیسیٰ کو کیوں زندگی عطا کی اور کیوں اسے آسمان پر منتظر قرار دیا ہے کہ وہ بھی انتظار کی حالت میں ہے. خود بھی خداوند عظیم انتظار کرنے والوں میں سے. یہ اس آیت کے ذیل میں قل انتظروا انی معکم من المنتظرین کہ پیغمبر نے کہو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. تو یہ معصوم سے سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں، معصوم نے ارشاد فرمایا یہ مہدی کے انتظار کی بات کی ہے خداوند عظیم نے. لہٰذا باہر کیف اور بھی مفہوم ہو تو من جملہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ حضرت کا ظہور ہے، اور حضرت عیسیٰ خصوصیت کے ساتھ منتظر ہیں. اور حضرت عیسیٰ نہ صرف اس وقت جس وقت مأموم قرار پائیں گے اور جماعت میں شرکت کریں گے، نہ صرف اس وقت مقتدی شمار ہوتے ہیں بلکہ آج بھی عیسیٰ انبیاء پہ فخر کرتے ہیں کہ مجھے مقتدی قرار دیا گیا مہدی کا. خدا نے ایک مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے حضرت عیسیٰ کو، ورنہ خلاف سنت الہی خداوند عظیم انہیں زندہ نہ رکھتا. اور خدا سورہ نساء میں 159 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے. یہ آیت علماء کے لیے مشکل ہوئی، مفسرین کے لیے مشکل ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے قبل موت ہی، عیسیٰ کی موت سے پہلے. جناب طبری نے مختلف اقوال کو نقل کی ہے، جامع البیان طبری کی ہے، اور اسی طرح آلوسی نے، فخر رازی نے اپنی تفسیروں میں اس قول کو قول صحیح قرار دیا ہے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس قول کو قول صحیح قرار دیا ہے کہ جب آخر الزمان ہوگا تو عیسیٰ زمین پر اتریں گے، اس وقت خدا کہتا ہے کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. لیکن عیسیٰ کا آخر دور میں، اور یہ ہماری کتب میں تفسیر قمی میں موجود ہے، تفسیر مجمع البیان میں ایک حدیث موجود ہے. شہر ابن حوشب بیان کرتا ہے کہ تابعین میں سے شہر ابن حوشب کہتا ہے کہ میں حجاج کے پاس گیا، حجاج ابن یوسف کے پاس. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اس آیت کے بارے میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پہ ایمان لے آئیں گے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ شہر ابن حوشب کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا ذَلِكَ عِنْدَ فِي آخر الزمان عِنْدَ نُزُولِ الْمَسِيحِ من السماء، کہ یہ آخر زمان میں ہوگا جب مسیح آسمان سے اترے گا، وَيُصَلِّ خَلْفَ الْمَهْدِي، اور عیسیٰ مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا.
تب سارے کافر جو ہیں جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ سب کے سب کلمہ توحید پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حجاج نے پوچھا من این جئت بہ، شہر ابن حوشب یہ کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ اس آیت کا مطلب کہا کہ میں محمد ابن علی المعروف بالباقر سے، یہ جو میں تمہیں روایت بیان کر رہا ہوں یہ مجھے امام باقر نے بیان کی ہے۔ حجاج اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گیا، قد جئت بہ من عین صافیہ، یہ اس جگہ سے تم نے روایت بیان کی ہے کہ جو صاف پانی کا چشمہ ہے، وہ علم کا صاف اور پاکیزہ چشمہ ہے جہاں سے تم، واضح ہے کہ یہ اعتراف تو دشمن بھی کرتے تھے ائمہ کے حوالے سے، اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جو دشمن ہے وہ کس طرح سے مان رہا ہے۔ نہ علمی طور پر وہ اعتراف کرنے پہ بعض دفعہ مجبور ہو جاتے تھے، جیسے کہ تاریخ میں کثرت سے ایسے واقعات موجود ہیں۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ خداوند عظیم نے حضرت عیسیٰ کو زندہ ہی اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ دین حق کی حقانیت کو خداوند عظیم آخری زمانے میں لوگوں پہ ثابت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یا کافر کوئی نہیں بچے گا، یا کافر اگر بچیں گے تو عدل جزیہ جزیہ ادا کریں گے اور زندگی بسر کریں گے، اگرچہ ہمارے ہاں ادلہ سے یہ بات ثابت ہے کہ بالکل ختم نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ باقی ہوں گے، چونکہ قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے یہود و نصارہ کے بیچ میں دشمنی قیامت کے دن تک کے ڈالی ہوئی ہے، لہٰذا وہ قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، بے شک باقی رہیں گے، لیکن وہ دین اسلام کے تابع ہو کے حضرت عیسیٰ کے کہنے سے اکثریت کافروں کی اسلام کو قبول کر لے گی، کلمہ توحید کو مان لیں گے، بہت کم تعداد ہے جو باقی بچ جائیں گے۔ لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُونَ، یہ ایک اور آیات میں سے آیت ہے جو وضاحت کے ساتھ حضرت کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ حضرت قرآن خدا فرماتے ہیں رسول خدا کہ ان المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، سنن نبی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، جناب مسند احمد حنبل میں احمد حنبل نے نقل کی ہے کہ مہدی میری اطرت میں سے ہے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ کلمہ جو اطرت، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، یہ کلمہ جو اطرت ہے نا اس پہ غور کرنی چاہیے۔ خدا رسول خدا نے قرآن کریم میں آیت تطہیر میں اہل البیت کہا ہے، اہل البیت میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ فلاں فلاں داخل ہے، لیکن جو کلمہ اطرت ہے اس میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ ذریت الرجل و ذریت و ذریت ہی، یہ کسی کی نسل کو اور اولاد کو اطرت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب اطرت کہا پیغمبر اکرم نے تو یہ فرمان ثابت کرتا ہے کہ صرف اور صرف ذریت سیدہ میں سے مہدی کا تعلق ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا، پیغمبر فرماتے ہیں میری اطرت میں سے۔ مولا علی سے یہ سوال کیا گیا من العطرت یا امیر المؤمنین، آپ فرمائیے کہ عطرت کون سی ہستیاں ہیں؟ فرمایا آنا والحسن والحسین والائمۃ التسع من ولد الحسین، میں ہوں، حسن ہے، حسین ہے، اور اولاد حسین سے 9 امام عطرت رسول ہیں۔ اور اگلی پہچان بتائی لا نفارق القرآن ولا یفارقنا، نہ ہم قرآن سے جدا ہوتے ہیں نہ قرآن ہم سے جدا ہوتا ہے۔ یہ پہچان ہے عطرت کی کہ عطرت پیغمبر کو اگر پہچاننا ہو تو قرآن کے ساتھ پہچانیے گا، نہ وہ قرآن سے جدا ہوتے ہیں نہ قرآن ان سے جدا ہوتا ہے۔ یعنی جتنی خصوصیات قرآن میں پائی جاتی ہیں وہ عطرت میں پائی جانی چاہیے۔ اگر کوئی خصوصیت قرآن کی عطرت میں نہ پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں جدائی لازم آئے گی۔ پیغمبر نے تو فرمایا ہے لن یفترقا، قرآن اور میری عطرت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پہنچیں گے۔ لہٰذا فرمایا مہدی میری عطرت ہے، من ولد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے۔ لو لم یبقا، اس دنیا میں اگر ٹائم باقی نہ بچے، ایک دن بچ جائے، لطول اللہ ذالک الیوم، خداوند عظیم اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث،
یہاں تک کہ خداوند عظیم مبعوث فرمائے گا رجلا من اطرتی، ایک مرد کو میری اطرت سے وہ آ کر کے کیا کرے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ آئے گا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ خصوصیت ہے امام زمان کی، یہ مقصد ہے جو خداوند عظیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کائنات خدا نے ہدف قرار دیا ہے، قائما بالقسط کہا ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ خدا اپنے آپ کو کہتا ہے میں قائم بالقسط، میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہوں۔ اس کو خدا کیسے انجام دیتا ہے؟ اپنے نمائندوں کے ذریعہ سے۔ اسے کہتے ہیں خلافت الہیہ، اور امام زمانہ کے لیے خلافت الہیہ کا عنوان کل میں نے روایت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تمام محدثین نے، بزرگان نے، حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، مسند احمد حنبل میں موجود ہے، سنن بیہقی میں موجود ہے کہ فرمایا انہو خلیفۃ اللہ المہدی۔ بیعت کرنا، بیعت کے لیے کوشش کرنا، جب سیاہ علم خراسان کی طرف سے آئیں گے تو ان میں خلیفہ مہدی ہوگا، خلیفہ خدا مہدی ہوگا، اس کی بیعت کے لیے ہر حال میں کوشش کرنا۔ ولو حبون علی الثلج، پیغمبر فرماتے ہیں اگرچہ برف کے اوپر کوہنیوں کے بل چل کے جانا پڑے، اس لیے کہ وہ خلیفہ خدا ہے، اس کی بیعت کے لیے ضرور جانا۔ انہو خلیفۃ اللہ المہدی، خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، کسی کا خلیفہ نہیں کہا گیا، نسلوں کا خلیفہ نہیں کہا گیا کہ جو نسلیں پہلے گزر گئیں، یہ ان کے بعد آنے والا ہے۔ خلافت کے 3 معنی قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک خلافت کا معنی ہے نسل در نسل سلسلہ اس کائنات کا چلتا رہے، ایک نسل آئے وہ چلی جائے، دوسری نسل اس کی جگہ پہ آ جائے، یہ سنت الہی ہے، کائنات کا نظام ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں زمین میں خلائف قرار دیا ہے، یعنی ایک نسل کا جانشین، ایک نسل چلی جاتی ہے، دوسری نسل اس کی جگہ پہ آ کر وہی اختیارات استعمال کرتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے۔ یہ کائنات کا قانون ہے۔ ایک خلیفہ قرآن میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا خلیفہ قرآن کریم میں جب ایک ظالم قوم اور ملت، یہ فرد کے بارے میں نہیں ہوگا، ایک قوم جو ظلم کرتی ہے، دشمنی کرتی ہے، آیات الہی کا انکار کرتی ہے، خدا کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، نبی آئے، حق بیان ہوا، قوم نے دشمنی کی نبی کے ساتھ، ضد کی، ہٹ درمی کی، حق کو قبول نہ کیا، خداوند عظیم کیا کرتا ہے؟ عذاب نازل کرتا ہے، اس قوم کو برباد کرتا ہے، اس کی جگہ پہ خداوند عظیم دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین۔ اپنی قوم سے کہا موسیٰ نے کہ صبر کرو، خدا سے مدد طلب کرو، زمین خدا کی ملک ہے، جسے چاہے گا عطا کرے گا، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت اور انجام متقین کے لیے ہے۔ قوم نے عرض کیا کہ موسیٰ قد اوذینا من قبل ما تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، خداوند عظیم ان قریب آپ کے دشمن کو ہلاک کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، دشمن کی جگہ پہ تمہیں لے آئے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر تمہارے اعمال کو دیکھے گا تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یہ دوسری خلافت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ایک قوم کی جگہ پہ میں دوسری قوم کو لے آتا ہوں، وہ قوم جس نے ظلم کیا، آیات الہی کو نہیں مانا، میں اس کی جگہ پہ انہیں ہلاک کرتا ہوں، دوسری قوم کو لے آتا ہوں، یہ سنت الہی ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اس قوم کو دیکھتا ہے خدا یہ کیسا عمل کرتے ہیں۔ یہ خلافت الہیہ امام زمانہ کے لیے جو خلافت جس کی بات ہو رہی ہے، یہ دونوں خلافتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس میں یہ نہیں کہا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، جیسے خلیفہ بنائے گا خدا دیکھے گا تم کیسا عمل کرتے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، خداوند عظیم اہل ایمان اور عمل صالح کو زمین میں اسی طرح خلافت عطا کرے گا جیسے پہلوں کو عطا کی تھی۔
حضرت داؤد، حضرت سلیمان جیسے انہیں خلافت عطا کی تھی. کیوں خلافت عطا کرے گا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. خدا ان کے ذریعہ سے اپنے اس دین کو زمین میں نافذ کرنا چاہتا ہے جس دین پہ خدا راضی ہوا ہے. اگلی بات وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. خدا ان کے خوف کو ختم کر کے امن کی فضا قائم کر دے گا. یہ دو باتیں خلافت عطا کرے گا. کرنا کیا ہے وہاں خلافت کے دینے کے بعد کہ تمہیں اس نسل کا جانشین بنایا ہے. خدا کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تم حق کو مانتے ہو یا انکار کرتے ہو. وہاں کہتا ہے عمل تم نے کرنا ہے، یہاں پہ کہتا ہے کہ عمل میں نے کرنا ہے خلافت دینے کے بعد. کتنا فرق ہے. لہٰذا اس خلافت کو کوئی یہ نہ سمجھے اس آیت استخلاف میں کہ خدا نے سابقہ امت کا جانشین بنا دیا ہے، اس امت کو خلافت مل گئی. نہ خداوند عظیم کہتا ہے کہ میں عمل انجام دوں گا. اگر کسی کا جانشین بنائے تو ان کے عمل کو دیکھتا ہے کہ تم کیسا عمل کرو گے، لیکن یہاں پہ فرماتا ہے میں کروں گا، خلافت دوں گا. کیا کروں گا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جس دین پہ میں راضی ہوا نا اس دین کو زمین پہ نافذ کر دوں گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ان کے اندر سے احساس امنیت پیدا ہو جائے گا. ایسا امن نافذ کروں گا میں. کیونکہ کہا لوگوں کو تبدیل کر دوں گا. یہ نہیں کہا کہ کائنات میں امن نافذ ہو جائے گا. حکومت ایک دعویٰ کرتی ہے کہ امن نافذ ہو گیا، دہشت گردی ختم ہو گئی. بے شک دھماکے ہوتے رہے، اندر ناامنی رہے، چوری ڈکیٹی عصمت دری سارے کام ہوتے رہتے ہیں. حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے امن کو نافذ کر دیا. دعوے سچے نہیں ہوتے ہیں. خداوند عظیم یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت آئے گی اور وہ اعلان کر دے گی کہ امن نافذ ہو گیا. خدا کہتا ہے ہر شخص کے اندر سے یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ اس وقت امنیت میں ہوں، کسی کو کوئی خطرہ محسوس ہی نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. خدا خوف کے بعد انہیں تبدیل کرے گا. لوگوں میں یہ تبدیلی آئے گی کہ انہیں خوف کے بعد امن کا احساس اندر سے رچ بس جائے گا، ذرہ برابر خوف باقی نہیں رہے گا. میں اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. معصوم کی خدمت میں اپنے دور کا ایک بڑا عالم آتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت نے اس سے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے انک تفسر القرآن، تم لوگوں کے لیے تفسیر قرآن کہتے ہو. اس نے کہا جی میں کہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتعرف الناسخ من المنسوخ والتنزیل والتعویل، کیا تم ناسخ و منسوخ، تنزیل و تعویل کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ابن رسول اللہ میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر جانتے ہو تو مجھے ذرا سورہ سبا کی اس آیت کے حوالے سے بتاؤ نا. قدر فیہا السیر سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین. خدا نے سبا کی بستیوں میں سفر کو معین کر دیا تھا. فرماتا ہے ان بستیوں میں تم دن کو چلتے رہو تب بھی امن میں رہو گے، رات کو چلتے رہو تب بھی امن میں رہو گے. یہ ہے تنزیل اس آیت کی قوم سبا کی بستیاں. فرمایا بتاؤ مجھے فما تعویلھا، اس آیت کی تعویل کیا ہے؟ وہ تنزیل تھی، تم مجھے بتاؤ اس آیت کی تعویل کیا. اہم مفسر وہی بن سکتا ہے جو قرآن کی تفسیر کا علم رکھتا ہو، تعویل کو جانتا ہو. تنزیل ظاہر قرآن ہے، آیت کو لغت کھول کے دیکھی، ترجمہ کر لیا، معنی کر لیا، قرآن سمجھ لیا، یہ تنزیل ہے، یہ ظاہر ہے آیت کا. ایک آیت کی تعویل ہے وہ پیغام جو خداوند عظیم دینا چاہتا ہے. خدا کس سے نہیں سناتا قرآن کریم میں کہ فلاں امت میں ایسا ہو گیا، فلاں نبی نے ایسا کر دیا. یہ کس سے پیغام ہے ہمارے لیے تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں. وہ پیغام سمجھنا ضروری ہے. قرآن کا فہم یہ ہے کہ انسان اس پیغام تک پہنچے جو اس آیت میں خدا نے بیان کیا. اس آیت میں خداوند عظیم نے پیغام دیا ہے. حضرت فرماتا ہے تم مجھے بتاؤ فما تعویلھا، اس آیت کی تعویل کیا ہے؟ انہوں نے کہا السفر بین مکہ و مدینہ،
مکہ اور مدینہ کے بیچ میں سفر خدا نے کہا کہ امن کا سفر ہے. آپ نے فرمایا تم مجھے انصاف سے بتاؤ, مکہ اور مدینہ میں حاجیوں کو لوٹا نہیں جاتا ہے, اس راستے میں حاجیوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے؟ کہا جی یا ابن رسول اللہ یہ تو ہوتا ہے. فرمایا پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہر وقت امن میں رہو گے؟ جب بھی سفر کرو گے امن میں رہو گے, دن میں رات میں جیسے سفر کرو گے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ کیسے تعویل آیت بن سکتی ہے؟ انہوں نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ آپ بیان کریے اس کی تعویل کیا ہے. فرمایا لم یظہر لہ التعویل بعد, ابھی تک اس آیت کی تعویل آئی نہیں ہے. جب ہمارا قائم تشریف لائے گا آیت کی تعویل ظاہر ہو جائے گی. دن میں سفر کرو تب بھی امن میں رہو گے, رات کو سفر کرو تب بھی امن میں رہو گے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. پوری زمین امن ہو جائے گی, کہیں پہ نامنی نہیں ہوگی. جہاں جہاں پہ انسان بستے, اگر کوئی ظلم کرے گا ایسا نظام نافذ کرے گا ہمارا مہدی کہ وہیں پہ سزا ملے گی, مجرم کو اسی وقت سزا ملے گی. 313 حکام اللہ فی ارضہ, خدا کے وہ حکام ہیں 313 خاص اصحاب حضرت کے, ان کو کہا گیا حکام اللہ فی ارضہ, یہ خدا کی طرف سے حاکم ہیں زمین میں بنائے گئے. حضرت ان 313 افراد کو ارشاد فرمائیں گے جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور عدل کو نافذ کرنے میں میری مدد کرو. وہ سوال کریں گے یا ابن رسول اللہ ہم اگر جائیں اور ہمیں کسی حکم کا پتہ نہ چلے تو کیسے پتہ کریں گے؟ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ تم اپنی ہتھیلی میں نظر کرنا, تمہیں حکم الہی لکھا ہوا نظر آ جائے گا اپنی ہتھیلی میں. وہ ہستی ایسا نظام نافذ کرے گی. خدا جن قوتوں کے ساتھ انہیں بھیجے گا, قطع نظر اس کے کہ جو مقام اور قوتیں آپ کو عطا کی گئی وہ بہت عظیم ہیں. 8ویں امام نے ارشاد فرمایا, کسی نے آپ سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ انت قائم ھذا الامر, قائم آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قائم ہوں, لیکن وہ جو ہم میں سے ہستی قائم بالحق بنائی گئی ہے وہ بہت طاقتور ہے, ہم اس کے مقابل میں کمزور ہیں. فرمایا اس کی اتنی طاقت ہوگی زمین کے ایک بڑے سے بڑے درخت کو بھی ایک ہاتھ سے پکڑ کے زمین سے اکھاڑ لیں گے, ایک آواز بلند کریں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ان کی آواز. وہ اس طرح سے خدا نے قرار دی. اور جو قوت خدا ان کے ساتھ نازل فرمائے گا تمام قوتوں کو خدا جمع کر دے گا. عصائے موسیٰ بھی آپ کے پاس ہوگا, انگشتر سلیمان بھی آپ کے پاس ہوگی, ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں ہوگی, فرشتے کروبی آپ کو گھیرے میں لیے ہوں گے, جبرائیل میکائیل اسرافیل آپ کے اطراف میں ہوں گے. ہیبت الہی اور رعب الہی ایک ماہ کی مسلسل مسافت پہ آگے پیچھے چل رہا ہوگا. وہ جو پیغمبر اکرم کا بدر والا علم تھا اسے آپ کھولیں گے, وہ تاریخ میں صرف 2 دفعہ کھولا گیا. پہلے بدر میں یہ علم خداوند عظیم نے خصوصیت کے ساتھ پیغمبر اکرم کے لیے جنت سے نازل کیا گیا تھا. معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس علم کی جو شاخ ہے جس پہ علم لگایا جاتا ہے من عرش اللہ, خدا کے عرش سے بنائی گئی ہے. یہ علم جو ہے جنت کے پتوں سے تیار ہوا ہے, اور علم کا سائرہا پھریرا من نصر اللہ, مدد خدا رکھتا ہے. بدر میں کھولا تھا پیغمبر اکرم نے, اس کے بعد مولا علی کے حوالے کیا. مولا علی نے اس علم کو کھولا تھا جمل میں, پھر طے کر دیا. صفین میں عرض کیا یا امیر المؤمنین اس علم کو کھولیے. فرمایا نہیں, اب یہ نہیں کھولے گا, جب ہمارا مہدی تشریف لائے گا تب اس علم کو کھولا جائے گا. فرمایا کہ مہدی کے پاس ہوگا. فرمایا نہ, جبرائیل لے کر کے نازل ہوں گے اس علم کو. یہ چلا گیا اپنی جگہ پر. جب حضرت تشریف لائیں گے یہ علم جبرائیل لے کر کے نازل ہوں گے. اس علم کی خصوصیت یہ ہے کہ یحزھا اذا حزھا, جس وقت حضرت اس علم کو کھول کر کے ایک مرتبہ لہرائیں گے نا تو مومنین کے دل 40 گنا مضبوط ہو جائیں گے. اتنا اثر ہوگا اس علم کا پھیلانے. یہ ظاہری قوتیں ہیں جن کے ساتھ خداوند عظیم آپ کو اس دنیا میں بھیجے گا. خدا فرماتا ہے کہ میں دین کو نافذ کروں گا. وہاں پہ اس آیت میں فرمایا ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق,
خدا نے رسول کو بھیجا ہے دین حق دے کر کے. یہاں اس آیت میں سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اس دین کو زمین میں نافذ کروں گا جس دین پہ خدا راضی ہوا ہے. دو خصوصیتیں خداوند عظیم نے اسلام کی ذکر کی ان آیتوں میں. غور سے سنیے گا کہ بار الہ اسلام کیوں نہیں کہا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, نبی کو ہدایت دی, والاسلام اور دین اسلام کے ساتھ. نام تو اسلام کا چلتا ہے نا, کہ کوئی دین کوئی قبول نہیں ہے سوائے اسلام کے. کوئی بھی دین لے کر کے آئیں گے سوائے اسلام کے قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو بھی دین اسلام کے علاوہ لائے گا لن يقبل منہ, وہ قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, صرف اور صرف دین جو خدا قبول کرے گا وہ اسلام ہے. قرآن میں خدا بندہ تو اس دین کو کہتا ہے کہ صرف جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے, لیکن اس دو جگہ پر ان آیتوں میں دین اسلام کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے دین الحق, اور سے سنیے گا, دین الحق, حق کا دین کہا ہے. یہ نہیں کہا وہ دین جو حق ہے, یہ نہیں کہا. فرمایا حق کا دین دے کر کے بھیجا ہے. وہاں پہ فرمایا وہ دین نافذ کروں گا, الذی ارتضی لہم, جس دین پہ میں راضی ہوا ہوں. متوجہ ہو گیا؟ خدا اسلام نہیں کہتا ہے, خدا کہتا ہے جس دین پہ میں راضی ہوا ہوں. اٹھا کر دیکھیے قرآن کریم کو, خدا نے صرف ایک دین پہ رضایت کا اعلان کیا ہے. جس وقت علی کی ولایت دین میں شامل ہو گئی ہے, اب فرمایا میں آج سے اس دین پہ راضی ہو گیا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں دین کو اسلام کے طور پہ راضی ہو گیا ہوں قبول کرنے پہ. جب علی کی ولایت اس میں داخل ہو گئی ہے, خدا یہاں بھی فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, میں اس دین کو نافذ کروں گا جس پہ میں راضی ہوا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ جو ہستی آنے والی ہے اس دین کو نافذ کرے گی اس کائنات میں جس دین میں ولایت علی پائی جائے گی. اس لیے خدا اسلام نہیں کہتا ہے. وہاں پہ بھی دین الحق کہا ہے. حق کی پہچان ہے دین کی. حق کا دین جو حق کے ساتھ نسبت رکھتا ہوگا میں اسے نافذ کروں گا. میرا رسول اس دین کو غلبہ دے گا تمام ادیان. جس دین میں علی کی ولایت پائی جائے گی وہ دین دین حق کہلاتا ہے, کیونکہ حق کی پہچان پیغمبر نے بیان کر دی. الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یدور معہ حیث ما دار, حق ادھر جاتا ہے جدھر علی ہوتے ہیں. حق کی پہچان پیغمبر نے علی کو قرار دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ علی تابع حق ہے, جدھر حق جائے علی ادھر ہوتے, یہ نہیں فرمایا. فرمایا نہ, حق تابع علی ہے. حق کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ علی کی طرف ہونا چاہیے. فرمایا دین الحق, وہ دین جو حق سے نسبت رکھتا ہے میں اس کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. اس دین کو غلبہ دیا جائے گا. اب خدا فرماتا ہے پوری زمین پہ غلبہ ہو جائے گا. یہ غلبہ نہیں ہے کہ عرب کی سرزمین پر. وقت نہیں بچا کہ میں وہ جو مفسرین نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا ہے وہ آپ کو بیان کر سکوں, چونکہ بعد میں ایک پروگرام ہے. مجھے کہا گیا کہ ذرا جلدی ان کی مناسبت سے اس پروگرام کو ختم کیا جائے, مجلس کو. باتیں بہت سی ہیں جو حضرت کے حوالے سے کہنے کی تھی, رہ گئی باتیں. خصوصیات حضرت کی تشریف لائیں گے, بیعت کی خصوصیات, اصحاب کی خصوصیات, کیا کریں گے. اور ایک نتیجہ جو اس آیت میں خداوند عظیم نے ذکر کیا ہے سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں, خدا فرماتا ہے مہدی آئیں گے, عدل نافذ ہوگا, امنیت نافذ ہوگی, دین نافذ ہو جائے گا, کلمہ توحید پوری دنیا پہ چھا جائے گا. مقصد کیا ہے سب کا؟ فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میں خدا چاہتا ہوں اس کائنات میں صرف میری عبادت ہو اور شرک نہ کیا جائے میرے ساتھ. مہدی جب آئیں گے تو پوری کائنات میں یہ مقصد حاصل ہو جائے گا.
شرک کے جتنے مظاہر ہیں پوری دنیا سے ختم ہو جائیں گے. نہ کوئی بت رہے گا، نہ غیر خدا کی پوجا کی جائے گی، نہ غیر خدا کی عبادت کی جائے گی. اتنا شرک کو ختم کر دیا جائے. یہ مقصد آج تک زمین پہ حاصل نہیں ہو سکا. انبیاء تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے، مشرکین رہے، شرک ہوتا رہا، اور آج تک یہ شرک جاری ہے. یہ خصوصیت صرف امام زمانہ میں کہ جب آپ تشریف لائیں گے جتنے مظاہر شرک ہیں کائنات میں سب کو ختم کر دیا جائے گا. جتنی چیزیں جس کے ذریعے سے خدا کا شرک کیا جاتا ہے سب کو ختم کر دیا جائے گا. جہاں جہاں پہ انسان بستے ہیں پوری زمین پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی آوازیں صبح بھی گونجیں گی، شام کو بھی گونجیں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور جانتے ہو امام زمانہ کی خصوصیت، قیام بھی فرمائیں گے یا لسارات الحسین، نام حسین کے ذریعے سے کہیں گے لوگوں میں حسینی ہوں. کیونکہ پہلی جو تقریر فرمائیں گے نا اس میں یہ جملہ کہیں گے کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا. سب سے بڑا درد کربلا میں حسین کے لیے جس کا احساس تمام معصومین نے کیا ہے وہ پیاس کے ساتھ حسین کا قتل ہے. جس نے بھی مرثیہ پڑھا اس نے یہ جملہ ضرور کہا ہے قتلوہ عطشانا، حسین وہ ہے جسے پیاسا مارا گیا. امام زمان بھی اپنے خطبے میں یہی کہیں گے لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا. ماں بھی مسلسل جب روتی ہے تو یہی جملہ کہتی ہے کہ بیٹا حسین تجھے پیاسا مارا گیا. چھٹے امام ابو بصیر سے ارشاد فرماتے ہیں ابو بصیر حسین وہ مظلوم ہے جس پہ زمین روئی آسمان روئے. سمندر میں مچھلیاں روئیں حسین کے اوپر، اور سب سے زیادہ اس مظلوم کی ماں ہے جو حسین پہ روتی ہے. جنت میں جب نبی کی بیٹی گریہ کرتی ہے نا حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں ابال پیدا ہوتا ہے، شعلے بلند ہوتے ہیں جہنم کی آگ کے. فاطمہ کی چیخیں سن کر کے اپنے بیٹے پہ چیخیں مار کر کے روتی ہے. سید کہا جب فاطمہ کی چیخیں سنتی ہے نا جہنم کے شعلے بلند ہوتے، فرشتے جہنم کی آگ کو قابو کرتے ہیں ورنہ دنیا کو جلا دے. سمندروں کے پانی میں لہریں بلند ہوتی ہیں فاطمہ کی چیخیں سن کر کے. وہ حلب کا راہب بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ نے کلیسا کے سامنے زمین سے آسمان تک نور پھیلا ہوا ہے. میں نے اوپر سے دیکھا نیچے کچھ قیدی خواتین ہیں، کچھ نیزوں پہ سر ہیں اور سپاہی ہیں. میں نے جا کر کے پوچھا سپاہیوں کون ہو، یہ قیدی کون ہے؟ کہا یزید کے سپاہی ہے، یزید کے خلاف باغی نے بغاوت کی تھی، اسے کربلا میں قتل کیا ہے اور اس کی بہنوں کو بیٹیوں کو قیدی بنا کر یزید کے پاس لے جا رہے. راہب کہتا میں نے ایک سر کو دیکھا جس سے نور نکل رہا تھا. میں نے سپاہیوں سے کہا مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو. نہیں مان رہے تھے، پیسے دیے 10,000 درہم. سر حسین کو لایا اپنے کلیسا میں، دھویا سر حسین کو اور تشت میں رکھا اور سامنے بیٹھ کر کے یہ سوال کرتا ہے، کہتا میں جانتا ہوں کہ تو ولی خدا ہے، کلمنی مجھ سے بات تو کرو، یہ تو بتاؤ کون ہو کس جرم میں مارے گئے ہو. کہا سر کے لب ہلے، کہا انا الحسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، میں نبی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں. مجھے کربلا میں بے جرم و خطا پیاسا مارا گیا ہے، میری بہنوں کے خیموں کو لوٹا گیا، میری بہنوں کو قیدی بنایا گیا. راہب نے روتے ہوئے عرض کیا مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا اور بات کرتے کرتے حسین سے سو گیا. کہتا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور کی عماریاں اتر رہی ہیں.
ایک ہماری اتری عاطف نے آواز دی، یہ جو ہستی نکلی ہے یہ آدم نبی خدا ہے۔ دوسری ہستی نکلی، عاطف نے آواز دی، یہ نوح ہے۔ ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے۔ اس کے بعد ایک بزرگ ہستی نکلی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، عاطف نے آواز دی، یہ مظلوم کا نانا محمد ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کہتا ہے آخر میں ایک ہماری اتری جس سے ایک مستور اتری، جو نکلی نا جب ہماری سے، ایک قدم چلتی ہے زمین پہ گر جاتی ہے، پھر اٹھ کے چلنے لگتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ نبی آگے بڑھ کر کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں۔ عاطف نے آواز دی، یہ مظلوم کی ماں ہے۔ اور جب گئی نا زہرا اپنے بیٹے کے سر کے پاس، ایک مرتبہ اپنے آپ کو سر حسین پہ گرا کر ایک جملہ کہا، بنیا قتلوا کا آتشانہ، اور میرے حسین تجھے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری وقت میں جب بیٹی نے رخصت ہونا چاہا نا، بیٹی نے گود میں بیٹھ کر کے ایک سوال کیا، بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا اب پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ تو امام ہیں، آپ کان پانی کو حکم دینا زمین سے باہر آ جائے۔ فرمایا بیٹی سکینہ آج اگر تم نے پانی پی لیا نا، قیامت کے دن نانا کی امت پیاسی رہ جائے گی۔ فرمایا نہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، ایک سوال ہے بابا، میں صبح سے اب تک دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، بابا مجھے پتا ہے آپ بھی چلی جائیں گے، میں یتیم ہو جاؤں گی، بابا مجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بابا ایک مرتبہ مجھے اسی طرح پیار کرے نا جس طرح مسلم کی بیٹی سے پیار کیا تھا۔ حسین نے سکینہ سے پیار کیا، رخصت ہوئے، جب ذوالجناح واپس آیا خیام میں تو بیویاں ڈر کر باہر نہیں نکل رہی تھی، لیکن سکینہ آگے بڑھی، ذوالجناح کے سر میں گلے میں یہ ہاتھ دے کر کے ایک سوال کیا تھا، اور میرے بابا کے گھوڑے مجھے بتاؤ میرے بابا کو پیاسا مارا گیا یا پانی پلایا گیا تھا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ الاسد کا محمد والی محمد ہماری ان عبادتوں کو منظور و مقبول فرما، ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خداوند اسد کا محمد و آل محمد بانی مجلس کے لیے اولاد نرینہ بار الہ، خداوند اسد کا محمد و آل محمد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ حاضرین جو بھی اپنی حاجات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں تمام حاجات کو پورا فرما۔ خداوند اسد کا محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری ہو ساری رہے۔ بار دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا، شیعان جہاں جہاں پہ مصروف اذان ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔